بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں، عالم مذاہب۔ ہو سکتا ہے یہ 2 یا 3 لیکچر تک چلے۔ اہم نقطۂ نکات یہ ہیں کہ اب جب تک ہم دوسرے مذاہب کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا اسلام کتنا خوب مذہب ہے، کیونکہ جب تک اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی پہچان نہیں ہوتی ہے، جب رات نہ ہو تو دن کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب تک آپ دوسرے مذاہب کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ان کو سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا اسلام کتنا معیاری مذہب ہے، کتنا خوب مذہب ہے۔ دنیا کا سب سے پرانا مذہب جو آتا ہے وہ آتا ہے گریک، یونانی مذہب، پرانا، سب سے پرانا جو ہمارے سامنے ہے، جو ابھی موجود بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس مذہب کو غور نہیں کیا۔ اچھا، یہ ان کی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بتاتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو دھواں تھا، وائٹ تھا، VOID، وائٹ، یعنی کچھ نہیں تھا، خلا میں صرف دھواں تھا۔ یہ نقطہ میں آگے جا کے پھر استعمال کروں گا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا۔ اور اس وقت خدا کتنے قسم کے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ریا تھی، دیوی تھی، یہ سب سے بڑی دیوی ہے۔ میں جب تک ان کا انٹروڈکشن نہیں کروا سکتا نا آپ کو سمجھ ہے، یہ سب سے بڑی دیوی ہے۔ اس نے پھر دوسرے دیوتا پیدا کی ہے، ٹائٹرس، اس نے کہا ہیروس، اربس، نیکس، اس نے یہ پیدا کی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ان میں سے جو پیدا ہوئے ٹائفون، یہ پتھروں کا دیوتا تھا، اویرنس آسمان کا دیوتا تھا، اوریا ماؤنٹنس کی دیوتا تھی، مائنٹنس سمندر کا تھا، ایتھر جنت کا تھا، ہومیرا دن کا تھا۔ ان میں سے یہ دیوتا پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر ہماری یہ جو ان کی ریا نے ٹائٹوفون سے شادی کر لی، یعنی اپنے ہی بھائی سے شادی کر لی۔ غور کیجیے گا ایک ایک نقطے کو، اپنے ہی بھائی سے شادی کر لی اور اس سے اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ یعنی خدا ہو گئے، مذاق ہو گئے۔ میں جب یہ آج لکھ رہا تھا تو کافی دفعہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس لیے کہ میں ان چیزوں کو سمجھاؤں گا کیسے۔ ابھی بھی آپ اگر میرے نوٹس پہ دیکھو کہ عجیب و غریب میں نے لکیریں بھی لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ میں خود سمجھاتے وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پوائنٹ سے مجھے ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی آپس میں شادیاں ہونے لگی تو انہوں نے کایا نے یورنس سے شادی کی، اویرنس سے شادی کی، ریا نے اویرنس سے شادی کی، اور اس میں سے اس کے 6 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ 2 بیٹے ایسے تھے جو کہ ناقابل قبول تھے، ایک تھا سائیکلون اور دوسرا تھا ہیکل ٹرائن۔ اچھا، سائیکلون کون تھا؟ ایک آنکھ تھی اس کی پیشانی پہ، غور کیجیے گا، کانا دجال، ٹھیک ہے۔ اور ہیکلٹران جو تھا اس کے بہت سارے سر تھے اور بہت سارے ہاتھ تھے۔ یہ دونوں اولاد اس کی تھی، جو کہ اس کے شوہر یعنی کہ اویرنس کو یورنس بھی کہتے ہیں، اس کو بعض کتابوں میں نے یورنس بھی پڑھا ہے، کو پسند نہیں ہے۔ اس کو اس نے ایک دوزخ نما بنائی اور اس میں اس کو پھینک دیا کہ یہ مجھے اولاد نہیں پسند۔ اس کو کون سے پسند تھے؟ اوشینس، تھیتس، ڈیاڈس، کولس، کوبے، کورنس، یہ اسے بہت زیادہ پسند تھے۔ ریا، پروٹس، مونین، ہارپین، تھیا، کریس، اویرنس، یہ اس کے ساری اولاد تھی۔ اچھا، ان کی بھی بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہوئی۔ اب ریا کو یہ ہمیشہ دکھ رہا، غور کیجئے گا کہ میرے 2 بچے دوزخ میں جل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے یہاں بتا دوں کہ ریا لفظ کے میننگ کیا ہے۔ اچھا، کچھ جگہ پہ اس کو کایا بھی کہا گیا ہے۔ دونوں لفظوں کے میننگ ہے بہتی ہوئی ندی، ٹھیک ہے۔ بہتی ہوئی ندی کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، حالانکہ یہ ہے گاڈ آف، مدر آف گاڈ، یعنی کہ تمام گاڈس کی مدر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیوں عورت کو ماہواری آتی ہے اور وہ اپنے سینے سے اپنی اولاد کو کھلاتی، دودھ فیڈ کرتی ہے، تو یہ دونوں بہنا ہوا،
اس لیے ہم نے اس کا نام یہ ہے اس کا. اچھا اس کو ہمیشہ یہ تکلیف تھی کہ بھائی میری 2 اولادیں دوزخ میں ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے. اور پھر اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میری اولاد میں کوئی ایسا بڑا ہوگا جو کہ میرے شوہر سے میری اولاد کو آزاد کروائے گا. پہلا نقطہ غور کیجیے گا، بیوی کی مخالفت شوہر سے. ٹھیک. اچھا یہاں میں اس کو جب لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ جس نے بھی یہ گریک اسٹوری لکھی ہے وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بیوی جب بھی شوہر کی مخالف ہوگی تو اولاد کے ذریعے بدلہ لے گی. بیوی جب بھی مخالف ہوگی اولاد کے ذریعے ہوگی. اور آج کی عورت کو بھی آپ دیکھ لیں، اب میرے بچے بڑے ہو گئے، اب بول کر دکھا، یہی آپ کو اسٹیٹمنٹ سنائی دیں گی. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نظریے کو یہاں کوٹ کیا گیا کہ بیوی جب بھی بڑی ہوگی اور اس کی اولاد جب بھی ہوگی تو وہ اپنے اولاد کے ذریعے اپنے شوہر کا بدلہ لے گی. ارے یہاں میں نے پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا سورہ عنکبوت میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. میں نے اس میں ایک چیز بتائی تھی کہ اس پہ اسٹڈی کیا گیا کہ مکڑی جب اپنے شوہر سے میلاپ کرتی ہے، میلاپ کرنے کے بعد جب وہ پریگننس ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے نا. اچھا یہاں یہ کیا اس کے آگے بتاتے ہیں کہ جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو ہی مار کر پھینک دیتے ہیں، یعنی کہ بدلہ ہونا ہے. مکڑی کا جالا یہ بتاتا ہے کہ آپ اگر اپنے شوہر کی مخالفت اختیار کریں گے تو آپ بھی بچ کر نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ تذلیل آمیزہ حالات ہوں گے. یہاں بھی کچھ ہے. اس کے باقی بچے تو ایویں تھے، لیکن اس میں جو کرونوس تھا وہ سب سے زیادہ بہادر دلیر تھا. اچھا ماں بھی زیادہ تر غور کیجئے گا، جو بچہ آوارہ ہوگا نا ماں کی توجہ زیادہ تر اس کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے نا. کماؤ پوت اور سلجھاوے بندے کی طرف نہیں ہوگی. عورت کیونکہ ذہنی طور پہ تشدد پرست ہے. آپ کسی بھی عورت کو مکمل ریلیو رکھیے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گی آپ سے لڑائی کرنے کا، جھگڑا کرنے کا. اس کو ٹک ٹک مک مک چاہیے. یہ میں نقطہ بتا دے رہا ہوں. جو شادی شدہ ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ یہ تجربہ حاصل کر لیں. تو ان کو موقع فراہم کرتے رہو، ٹک ٹک مک مک کا ان کو موقع فراہم کرتے رہو تاکہ وہ وہاں سے ریلیو ہوتی رہے. ورنہ وہ آپ کے لیے ایک بڑا وبال کھڑا کر دیں گے جس سے آپ کو نپٹنا ناممکن ہو جائے گا. اور اس دوران جب آپ ان کے لیے موقع فراہم کرو تو ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. یہ میاں پرویز صاحب نے ابھی میرے دوران لیکچر ہی اشارہ کیا تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ جو ہے پرسکون رہو گے، ورنہ وہ آپ کو جینا حرام کر دے گی. اچھا یہ جو اولمپک گیم ہے آپ سنتے ہو، یہ ان 7 دیوتاؤں کے اوپر رکھی گئی ہے. دیکھو آپ کو ذہنی طور پر کیسے وہ بت پرستی کی طرف کنونس کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اولمپک گیم کھیلنی ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اب یہی ہوا، اس نے اپنے اس بچے کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا. قتل کرنے کے بعد اس کے خون سے کچھ اور خدا بن گئے. یار عجیب نہیں ہے؟ لیکن اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ جیسا تو نے میرے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تیرے ساتھ ہوگا. احساس ہو رہا ہے؟ وہ آیت بالکل کوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہاں رک کر میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کسی نبی کے سنائے ہوئے ہیں جس کو انہوں نے بگاڑ کر ایک کہانیوں کی اسٹوری کی شکل میں بگاڑ کر کھانا خراب کر دیا. یہ کسی انبیاء کا، کسی نبی کی ہیں، کسی بے عام انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی. لیکن کیا کہ اس نے اس کے بعد جو بگاڑ پیدا کیا ہے یہ ان لوگوں نے پیدا کیا ہے. اس خون سے جائنس، نفیس، پیروڈس، ایفلاڈس جیسی چیزیں پیدا ہوئیں. اور دوسری طرف بادشاہ بن بیٹھا کرونوس. کرونوس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر، اچھا اب یہاں آ کر گریک میں ہی جو ہے ریا غائب ہو جاتی ہے اور کرونوس اپنی ہی بہن کایا سے شادی کرتا ہے. کچھ کہتے ہیں اس کا نام بھی ریا تھا. اپنی بہن سے شادی کرتا ہے اور اب اس کے ذہن میں یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے مرتے ہوئے کہا تھا کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا
تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو کھا لیتا تھا. غور کیا آپ نے؟ یہ جگہ جو باپ اپنے بچے کھا لیتا تھا، میں نے یہاں جب غور کیا تو مجھے فرعون یاد آیا. فرعون کیا کرتا تھا؟ بچے مار دیتا تھا اسی خوف سے کہ کہیں مجھے نہ مار دیا جائے. نمرود نے بھی یہی کیا، دونوں نے یہی کیا. قرآن اس کو کوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی اتنے لاکھ فرعون نے مروا دیے بچے، اتنے لاکھ نمرود نے مروا دیے. یہ یہاں کوٹ کر رہا ہے کرونوس. یہ بچے پیدا ہوتے تھے، ان کو کھا لیتا تھا. اس کے کئی 3-4 بچے پیدا ہوئے، اس میں سے ایک بچے کا نام تھا نیجو. یہ ہے کیا؟ یہ ماؤں کی دیوتا ہے. آج آپ کا دودھ مارکیٹ میں بکتا ہے بچے کو پلانے کے لیے، اس کا نام بھی نیجو ہے. غور کر رہے ہیں آپ کے دماغ کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ جو دماغ کی پروگرامنگ ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. آپ کے دماغ میں ایک چیزیں بٹھا دی جائے نا تو آپ بیکار. جیسے نائک دیوی، خوش نصیبی کی دیوی، جس کا سائن ہے ٹک کیک جس کو آج کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے. آپ کو چاروں طرف آپ دیکھیں اٹھا کر آپ کو نائک دیوی نظر آئے گی، نائک کمپنی. ان کا کیا جاتا ہے ان دیوتاؤں سے؟ لیکن آپ کو بت پرستی کی طرف مشغول کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پلانٹ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے دماغ کی پروگرامنگ کی جا سکے. یہاں پہ کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کو دیکھنے کے بعد دیکھو ہیلوس تھا، وہ سورج کا دیوتا تھا. اچھا اس کے اس دوران کتنے بچے پیدا ہوئے کرونوس کے؟ اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. کیچری پہلی، ایڈس دوسرا، ہیسیا تیسرا، پوساڈین چوتھا، ہیرا پانچواں، یوز آخری. یہ یوز تھا، یہ سب سے خطرناک تھا. اچھا غور کیجئے گا وہاں بھی جو بیٹا تھا وہ لاسٹ والا خطرناک تھا، ایک ہی خطرناک تھا. یہاں بھی لاسٹ والا خطرناک ہے. اچھا آپ عام روٹین میں بھی دیکھ لیں، جو آخری بچہ ہوتا ہے نا وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر توجہ اسی کے اوپر ہوتی ہے تو ہم دوسرے بچوں کو نظر انداز کر رہے تھے. یہی ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ اسٹوری میں یہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اچھا یوز جو ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے. اس کا باپ کھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی ماں جو ریا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، ایک پتھر باندھ کر دے دیتی ہے تو یوز پتھر بچہ سمجھ کے کھا لیتا ہے، جبکہ یوز کو ایک غار میں رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی غار میں پلتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے. عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ میں نے پھر جب قرآن پہ نظر کی تو جناب ابراہیم غار میں نظر آئے. ٹھیک ہے، جب میں نے ہندوازم میں دیکھو تو کرشن مہاراج مجھے غار میں نظر آئے. اور کیجئے گا غار کامن ہے اس میں. عقل کو جب آپ کو مذاہب کو پڑھنا ہے نا تو یہ کامن چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتی ہے، پتھر دے کر اپنے شوہر کو دے، پتھر وہ بچہ سمجھ کے نگل لیتا ہے. اب تو میں پہلے تو اس کو کہوں کرونوس کو چوز کیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ انسان کا اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اسٹوری ہے، مجھے پتا ہے کہ اس میں گڑی گئی ہیں، الٹی سلٹی باتوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس کو نظر انداز کر دیا. لیکن مجھے جو کامن چیز نظر آئی وہ غار نظر آئی. اچھا مزے کی بات یہ کہ تینوں میں وہ پلتے بھی غار میں ہی ہیں. اچھا تینوں میں وہ کمال کے شخصیت بن کر نکلتے ہیں. یعنی کہ کسی نبی نے جناب ابراہیم کا پورا واقعہ بتایا ہے، جس واقعے کو انہوں نے مسک کر کر کے غار نہیں نکال سکے. اس واقعے سے غار موجود رہی اور جناب ابراہیم کی شخصیت وہیں موجود رہی. اب اگر یہ مولد ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو جواب، آج مجھے مولدوں کو جوابات دینے تھے. انہوں نے کئی آیات مجھے کوٹ کروائی تھی. میں پہلے بار سوچ رہا تھا، مجھ سے حیدر نے 12 سوال پوچھا تھا تو کہ کیا ہوا، تو میں الجھا ہوا تھا کہ میں اس آیت کو لوں یا میں اس آیت کو لوں. انہوں نے کئی آیتیں ایسے دی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان آیات کے تحت آپ کا اللہ جو ہے نا ظالم ہے. ٹھیک، اس میں انہوں نے کچھ آیات مجھے کوٹ کی تھی جس میں مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن وہ میں کل انشاءاللہ تعالی لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس سب پر جواب دوں گا کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے اور جس کو ظالم قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہیں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ایک غلام کے ساتھ اور کچھ کنیزوں کے ساتھ
اس کو پالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جانور پالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جانور پالتے ہیں. اچھا، غور طلب بات یہ ہے کہ میں نے جب غور کیا تو بتایا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کو ایک گائے آتی تھی دودھ پلانے. جناب ابراہیم جب غار میں رہتے تھے تو ان کو بھوک لگتی تھی تو اللہ حکم کرتا تھا، ایک گائے آتی تھی دودھ پلانے. یار غور کیجیے گا، گائے آتی تھی دودھ پلانے. مجھے گائے کو پکڑ کے رکھنا، میں نے 2-3 پوائنٹس رکھے، ایک وائٹ، دوسرا یہ گائے، ان کو پکڑ کے رکھنا. مجھے آگے انہی پوائنٹس کو اگلے لیکچرز میں بھی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہی گائے میں نے دیکھا کہ کرشن مہاراج کو دودھ پلانے آتی تھی. یہی گائے ہے جو جناب ابراہیم کو اور یہاں یوز کو بھی پلانے آتی تھی. یعنی کہ جناب یوز وہ شخصیت ہیں جو جناب ابراہیم ہیں، جن کو سخت تر، جس نبی نے بھی ان کو جناب ابراہیم کا پورا واقعہ بنایا جس کو مسخ کیا گیا ہے. کلیئر؟ کانسیپٹ کلیئر ہو گئے؟ اچھا، یہ بڑا ہوتا ہے. اچھا، اس دوران اس کے کچھ غلام اور کنیزیں جو اس کی ماں ان کے اوپر مقرر رکھتی ہے کہ ایک کیمیکل جانتا ہے، وہ ایک کیمسٹری، ایک دوا بنا کر دیتا ہے یوز کو. کہتا ہے کہ کسی طرح اپنے باپ کو پلا تو وہ کرے گا الٹی. جو تیرے بہن بھائی اس کے پیٹ میں ہے وہ اب بڑی حالت میں باہر نکل آئیں گے. یار یہ ہے تو امپاسبل، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ بھائی ہم تو مذہب پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی رائے تھوڑی دے رہے ہیں، نہ ہی سائنس پڑھ رہے ہیں جس میں ہم تجربہ اور تحقیق کریں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہی کرتا ہے اور اس سے، اس کے جسم سے وہ سارے بچے باہر نکل آتے ہیں. وہ اپنے بچوں سے مل کر اپنے باپ کے خلاف، یاد کیجیے گا، پہلا باپ یا دوسرا باپ، ٹھیک ہے، کے خلاف جہاد کرتا ہے. یہ جنگ قریباً 10 سال لگتی ہے دونوں کے درمیان اکارڈنگ ٹو. اس میں بہت بڑا قتل عام ہوتا ہے جس میں یوں سمجھ جاتا ہے کہ یار میں ان کو ہرا نہیں سکتا، باپ ہی ہوتا ہے، سارے پینترے جانتا ہے. تو وہ کسی طرح اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت میں اپنے ساتھ کر لوں جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ 2 میرے بھائی ہیں، جو میرے چچا ہیں 2، جو کہ دوزخ میں جلے، ایک سائیکلون اور ایکلٹران. اس کو وہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں یہ جو نکالتا کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، یہی چیز ہمارے پاس بھی موجود ہے. کئی حدیثوں میں یہ ہے کہ کان دجال کو کوئی مسلمان ہی آزاد کروائے گا. جب میں نے بزرگوں سے کہا کہ بولا کہ کان دجال کو کوئی مسلمان ہی آزاد کروائے گا، تو یعنی کہ یہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ ابھی تک قید ہے. اچھا، قید کیا گیا ہے 2 جنوں کو، ایک نکل آیا. اچھا، دوسرا کا میں نے کہا کہ ہیکلٹران، آپ نے کبھی اس کو غور نہیں کیا. یہ یاجوج ماجوج کون ہے جس کو قید ہے؟ ہمارے پاس بھی 2 قید ہیں، یا تو کانا دجال قید ہے اور یاجوج ماجوج قید ہے. یہاں اچھا یاجوج ماجوج بھی ہے، وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، ہیکلٹران بھی سب کچھ کھا لیتے ہیں. کراس میچ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ان کو جاتا ہے اور ان کو ادھر سے آزاد کرواتا ہے، اور پھر کیونکہ یوز کے مقابلے کا بندے ہوتے ہیں، یہ اس کے باپ کے مقابلے کی، کیونکہ اس کے چچا ہوتے ہیں اور وہ ٹیکنیکل جانتے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم بھی جوتا کے اولاد ہے، اب ان کو چھوڑیں گے کیا. اب ہوتی ہے دما دم، اور ایسا حد تک کر دیتے ہیں کہ پوری کے پوری کو تباہ کر دیتے ہیں. اس دوران اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کا ایک چچا ہوتا ہے جو کہ ساری جنگ میں اس کے مقابلے پہ ہوتا ہے. اس کا نام تھا نیروڈس، جو اس کے مقابلے پہ اس کے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. جب یہ جیت جاتا ہے یوز، تو کیا کرتا ہے کہ نیروڈس کو سزا دیتا ہے کہ پوری کائنات کو اپنے سر پہ لے کر کھڑا رہے. کیا کہتا ہے؟ پوری کائنات کو اپنے سر پر لے کر کھڑا رہے. یہ آج تک ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی پوری کائنات وہ سر پر لے کر کھڑا ہے. اچھا، یہاں رک جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں میں رک جاتا ہوں. یہی عقیدہ ہندوؤں کے پاس بھی ہے. گو ماتا ایک سینگ پر لے کر کھڑی ہیں، جب وہ سینگ بدلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں. اور یہ الحمدللہ مجھے فخر نہیں کرتا ہے، ہمارے مسلمان جاہلوں میں بھی تھی. ہاں، یہ ہماری اماؤں اباؤں نے بھی مجھے یہ اسٹوری سنائی تھی. اب یہ جب مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب بچوں کو
الادین جیسی اور علی بابا 40 چور اور گائے کے سینگ پر زمین اور کائنات کو دکھائیں گے تو بچے ہمارے ویسے ہی بنیں گے۔ انگریز اپنے بچوں کو سائنٹیفک تھیوریز کی کہانیاں سناتے ہیں، ہم بیٹھ کر کیا سناتے ہیں؟ الادین کا چراغ تھا، تو وہ چراغ کی تلاش میں رہیں گے نا، وہ سائنس کی تلاش میں کیوں رہیں گے؟ اس بڑے مجرم تو ہم ہوئے نا، کہ ہم نے ان کو دیا کیا؟ ذلت کے سوا، تباہی کے سوا۔ ان کو ہم نے جو برین پروگرامنگ کرنی تھی، ان کے دماغ کو جو ہمیں بنانا تھا کہ بھائی آپ کو ٹیکنیکل چیزوں میں جانا ہے، بھائی آپ کو تعلیمی چیزوں میں جانا ہے، بھائی آپ کو سائنٹیفک چیزوں میں جانا ہے، ہم نے ان کو دیا ہی نہیں۔ جب ہم نے ان کو دیا ہی نہیں تو ہم ان سے ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ گریک کہانی ہندوؤں میں آئی، ہندوؤں سے ہم مسلمانوں میں آئی، اور اب تک میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو کر رہے ہیں۔ اچھا، یوز جو تھا وہ تھوڑا سا عقل مند تھا۔ جب اس نے بادشاہت حاصل کی، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں کسی کو ماروں گا نہیں۔ اس نے اپنے باپ کو مارا نہیں، اس نے کہا اس کو ماروں گا پھر میرے بچے مجھے ماریں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو کہ رکے گا ہی نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو اسی دوزخ میں قید کر دیا جس میں اس کے سابقہ چچا 2 قید تھے، زندہ رہے تاکہ مجھے اس کو مارنا نہ پڑے۔ یہاں کلیئر آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی گناہ کو، کسی تکلیف کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کا کڑی در کڑی کو روک دیں۔ اچھا، یہ بھی بات اہم ہے کہ کچھ باتیں ہوتے ہیں بھائی ہمارے خاندانی عادتیں، بھائی تو خاندانی عادتیں تو تجھے ضروری ہے اپنانا، ٹھیک ہے نا؟ کئی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری خاندانی بیماری ہے، یہ ہماری خاندانی عادت ہے، یہ ہماری خاندانی سوچ ہے۔ بھائی وہ خاندانی کون سا، اللہ کی سوچ ہے کیا جس کو تم نے اپنا لیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے باپ نے جو غلطی کی تھی کہ سارے بہن بھائیوں کو ادھر ادھر کر کے اور خود حکومت میں بیٹھ گیا تھا، اس نے کہا نہیں یار، یہ میں کروں گا تو پھر کل کو میرے پھر بہن بھائی اور میرے جو ساتھی ہیں وہ میرے مخالف ہو جائیں گے، پھر مجھے حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں ایسا حرکت نہیں کروں گا۔ اس نے کیا کیا کہ پوری بادشاہت کو بانٹا، یعنی کہ سمندر کو یوڈانس کو دے دی، ہیڈس کو زمین کے نیچے کی دے دی، اور اس طرح سے اس کی زندگی چلنا لگی۔ اچھا، ہیراڈ اس نے پھر شادی کی اپنی ہی بہن سے۔ اچھا، یہ سلسلہ اس نے بھی نہیں ختم کیا، اس کے ماں نے اپنے بھائی سے شادی کی، پھر اس کا باپ نے اپنی بہن سے شادی کی، پھر اس نے بھی اپنی بہن سے شادی کی۔ اب لانتی کی یہ تو روک لیتا، اسٹوری لکھنے والے نے، ظاہر ہے کہیں کا انسانی دماغ ہے نا، وہ کمپلیٹ تو نہیں لکھ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ غلطیاں تو کرے گا۔ یہی سب سے اہم غلطی ان کی اسٹوری میں۔ اچھا، یہ جو اولمپک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ان کے 7 دیوتاؤں کے نام ہیں، آج بھی ہماری وہ زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، گریک کے ماننے والے، یونانی تہذیب کے ماننے والے کہتے ہیں، آپ آج بھی دیکھ لو، آپ ہمارے ہی شکنجے میں پھنسے ہوئے ہو، نکلے نہیں ہو۔ غور ہو رہی ہے بھائی یا گزر رہی ہے سر سے؟ اب کیا کیا کہ یوسف نے اپنی بہن سے ہی شادی کی۔ بہن سے جب شادی کی تو اس کو جو قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں سے جو پہلی بیٹی پیدا ہوگی وہ تیرا موت کی وجہ بنے گی۔ اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو نگل لیا جبکہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اور نوٹ، ٹھیک ہے، پھر یہ نوٹ آ گیا۔ اس کے بعد یوسف تھوڑا سا عاشق مزاج تھا، اس نے بہت ساری شادیاں کی، کچھ انسانوں میں کی، کچھ ادھر کی، کچھ ادھر کی، بہت ساری شادیاں کی، بقول ان کی کہ ایک خدا نے بہت ساری شادیاں کی، اس میں اس کے بہت سارے بچے ہوئے، جیسے زیوس، ہیرا، ہیرامنس، اٹانٹینٹا، ڈسٹر، اپولو، یوسٹس، آریز، ہرکیولس۔ آپ نے ہرکیولس کا نام سنا ہوگا، بڑی فلموں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک انسان اور خدا کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور اس کی بیوی انسان تھی اور اس کی خود خدا تھا، ان سے ہوا، اور اس نے اپنے ہر بچے کو کہیں نہ کہیں سلطنت دے دی تاکہ وہ بینڈ رہے۔ میں نے جب اس جگہ پہ پہنچا تو میرے ذہن میں یہی آیا سوال کہ یہ ایک بادشاہ تھا، خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کو خدا کا درجہ مل گیا تو ایک الگ بات ہے۔ اچھا، یہ جب ہو گیا تو اب اس کے سر میں درد رہنے لگا بیوی اپنی پریگننس کو کرنے کے،
اس نے سوچا کہ اب یار اس معاملے کو روکا کیسے جائے، کیا کروں میں. اس نے پہلے تو اپنے باپ کو دوزخ سے نکالا، اس کو قتل کیا، پہلے تو اس نے یہ کیا. اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر کہا کہ یار ایسے کر، تم میری گردن اتار. کہا کیوں، میں کیسے اتار سکتا ہوں آپ کی گردن، یہ ناممکن ہے. کہا کہ اب یہ جو باپوں کا قتلوں کا سلسلہ یہ ایسے ہی رک سکتا ہے کہ میں تجھے اجازت دوں. اگر میں اپنے باپ کو چھوڑ کر مرتا تو وہ تم سب کا حرام کر دیتا، اس لیے میں نے اس کو مارا. اب تو میری مرضی سے میری گردن اتار، تو اب ہر بات کی اپنی مرضی ہوگی موت اختیار کرنے کی. تو اس نے کیا کیا کہ اس کی گردن اتاری. جیسے گردن اتاری تو اس کے جسم سے ایک اور دیوی پیدا آ گئی، اس کا نام تھا ایتھینیا. ٹھیک ہے، یہ وہ دیوی تھی جو عقل اور خوبصورت تھی، ذہین تھی، خوبصورت تھی. اور اس نے محبت کی کسی اپنے بھائی کے ساتھ، ہیڈنس کے ساتھ، جو کہ اپنے دور کا بدصورت ترین شخص تھا. ٹھیک ہے، لیکن ایتھینیا جو تھی، اچھا یہاں آ کر میں تھوڑا سا کنفیوژن نہیں ہے، یہاں کلیئر ہے. اس نے ایتھینیا سے اس بدصورت سے شادی کر لی، آگے چلتے رہے. اسی دوران ایک تھی میڈوسا، میں یہاں ایک دم جمپ کر نیچے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی دور میں ایک انسان عورت تھی میڈوسا، وہ تمام حد سے زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت خاتون تھی، جس کے بالوں کو لوگ دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے. تو ایتھینیا سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں سمجھا؟ ہاں وہی عورت والی. ٹھیک ہے، ایتھینیا کو اس چیز کا بڑا یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیسا ہوتا. تو جو ایتھینیا کا ایک بھائی تھا وہ عاشق ہو گیا تھا اس کے اوپر، میڈوسا کے اوپر. اچھا اب یہاں غور کیجئے، میڈوسا کے نام کا میک اپ آج بھی مارکیٹ میں بکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی نام ہے، میڈوسا یہ ایک ہی نام ہے جس کا میک اپ آج بھی بکتا ہے. دیکھا پروگرامنگ کیسے چل رہی ہے آپ کے دماغ کی، کیسے پھنسایا جا رہا ہے آپ کے دماغ کو. اچھا یہ ہو گئی. تو اس کے اوپر ایتھینیا کا، اچھا یہ جو ہیروڈائس تھی، میڈوسا تھی، یہ ایتھینیا کی پکی مریدنی تھی. سارا دن اس کے مندروں میں، اس کے محل میں بیٹھی رہتی تھی. ایک دن اس کے بھائی کا، ایتھینیا کا بھائی یعنی کہ دیوتا کا موڈ آ گیا، دل آ گیا. اس نے میڈوسا کو کہا کہ بھائی 500 دے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں تو نہیں دوں. اور پھر کیا کیا، اچھا ایتھینیا کا ایک رول تھا کہ میرے محل میں وہی رہے جو کسی مرد سے نہ ملے. یہ رول تھا اس کا. آج بھی اس کے مندروں میں آپ کسی پریگننٹ عورت یا شادی شدہ عورت کو الاؤ نہیں ہے یونان میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس دیوتا کا دل آ گیا، اس نے میڈوسا کے ہی محل میں، میڈوسا کے ساتھ ریپ کیا ایتھینیا کے محل میں. جب میڈوسا چیخ کر ایتھینیا کو بلاتی رہی کہ میری مدد کو، اپنے بھائی سے مجھ کو بچا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس نے اس کا ریپ کر دیا. جیسے ریپ ہو چکا تو ایتھینیا چپ چاپ بیٹھی ہوئی اپنے محل میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا رول تھا کہ جیسے ہی یہ ہوگی تو میں اس کے اوپر چڑھ دوڑوں گا، اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گی. یہی ہوا. کلیئر ہوا یہاں تک؟ ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ اس کا بھائی بڑے آرام سے واپس چلا گیا اپنی سلطنت میں، یہاں ایتھینیا آ گئی. ہاں بھائی یہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ اس نے کہا میں نے تھوڑی کیا ہے، وہ تو آپ کے بھائی نے کیا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں، میرے محل میں نہیں رہ سکتی، اور الٹا اب تجھے میں شراب دیتی ہوں کہ تیرے جیسے خوبصورت بالوں کو دیکھ کر لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں، یہ سانپ بن جائے، تیرا رنگ سبز ہو جائے، جو تجھے دیکھے وہ پتھر ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے اس کی خوبصورتی کو. اچھا اسی چیز کو کوٹ کیا گیا ہے کئی فلموں میں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہاں جی ہاں وہی. اچھا اس کو یہ اپنی اس بدصورتی کو لے کر ایک غار میں جا کے چپ ہو کر بیٹھ گئی. کہ کہاں جاتی، ایک غریب عورت تھی، کیا کرتی، کس کو بتاتی، سنا تو نہیں سکتی تھی کسی کو، جا کے بیٹھ گئی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے ادھر جاتا تھا پتھر کا ہو جاتا تھا، جو بھی جاتا تھا پتھر کا ہو جاتا تھا. اچھا پھر ایک پیدا ہوا بندہ، اس نے اس کا قتل کیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہیڈنس. اس نے اس کو قتل کر دیا. قتل کیا تو اس کے خون سے ایک پروں والا گھوڑا پیدا ہوا. یار یہاں غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہاں وائٹ کلر کا اس کے خون سے پیدا ہوا گھوڑا.
اچھا اس کو بعد میں ہرکیولس بھی استعمال کرتا رہا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں کچھ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے والا ہرکیولس تھا. اب یہ مجھے کنفیوژن ہے کیونکہ میرے پاس کوئی اتھینٹک بات نہیں ملی کہ وہ ہرکیولس تھا یا کون تھا، یہ مجھے نہیں پتا اس کو. اچھا یہ جو گھوڑا تھا یہ ملا ہرکیولس کو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا قتل اس نے کیا. اچھا یہ میڈوسا کا سر کہاں تھا یہ آپ کو پتا ہے؟ یہ ترکی میں دفن تھا. سلطان عبد الحمید لاکھ ترکی بادشاہ، جس نے خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ، جس کو انگریزوں نے اس کی خلافت کو توڑ کر پھینکا تھا، یہ وہ سلطان عبد الحمید ہے. اس دور میں کچھ یونانی آئے تھے، انہوں نے پورا میپ تیار کر لیا تھا، اس جگہ اس کا سر دفن ہے میڈوسا کا. یہ تاریخی واقعہ ہے بھائی، اور واقعے میں اس کو کھودا گیا تو اس جگہ سے وہ سر نکلا اس جگہ سے. اور اس کے بعد سلطان عبد الحمید نے پہلے تو پابندی لگائی کھدائی سے، پھر خود کھدوایا، وہ سر حاصل کیا اور پھر کہیں اور دفن کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہا، کیونکہ اس کے آگے تاریخ میں نہیں ملتا. یہ لیٹسٹ لاسٹ ٹائم کی جو تاریخ مجھے ملی وہ یہی ملی کہ اس بندے نے وہاں کھدائی کر کے اس کو نکالا تھا اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیا تھا. اچھا یہاں آ جاتے ہیں ہرکیولس کے اوپر. ہرکیولس کے پاس تھا کیا کیا؟ یار ذہن میں رکھیے کہ ہرکیولس وہ شخصیت ہے جو خدا اور انسان کے وجود کا، یعنی کہ وہ خدائی بھی قوتیں رکھتا ہے، میں اس کو بدل دوں، یہ ان کا کہنا ہے. یعنی کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ خدائی قوتیں بھی رکھتا ہے اور انسانی قوتیں بھی رکھتا ہے. کھا گئے ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں ہاں بھائی گردن ایسے نہیں کرو نا، دونوں چیزیں رکھتا ہے. وہ خدائی قوتیں بھی رکھتا ہے، انسانی قوتیں رکھتا ہے. اس کی سواری کیا ہے؟ پروں والا گھوڑا. ہاں اچھا میں نے یہ جب پہنچا تو میں تھوڑا سا حیران رہ گیا. کائنات میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. اچھا اس کی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے پاس دو چیزیں سب سے زیادہ تھی، علم اور طاقت. ٹھیک، جنگ کے میدان میں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا. ہرکیولس کو جب میں ڈیکوڈ کیا تو نکلا علی. واحد شخصیت ہے، انسان کے روپ میں خدائی کام کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں. سورج کو پلٹانا ان کا کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا ان کا کام ہے، علم کے باب کھولنا ان کا کام ہے، لوگوں کی مدد کرنا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری ہرکیولس. اب یہاں میرا کانسیپٹ کلیئر ہو. جس نبی نے بھی اسٹوری سنائی ہے اس نے ابراہیم سے لے کر علی تک کی پوری اسٹوری سنائی ہے. انہوں نے علی کو بنا دیا ہرکیولس. سواری کیا؟ گھوڑا پروں والا. عریبہ سواری. اچھا اب آپ کو بتاؤ، پرانے دور میں ہم محرم کے ایام میں دیکھتے تھے کہ ایک دلدل کی تصویر بنتی تھی جس کے پر ہوتے تھے. ہاں بالکل، میں نے بڑا غور سے دیکھا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کہاں کی بات کیسے اور کہاں لائی گئی ہے. اور کیجیے کیا کنوینس ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. یہ مولا کی اچھا مولا کا جو گھوڑا تھا، میں یہاں اب یہاں تک آ گیا ہوں نا، وہ مجھے 12 ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ آپ علی کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. میں نکلنا ہی نہیں چاہتا، نکل نہیں سکتے، میں نکلنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، غور کیجئے کہ علی کا، مولا علی کا جو گھوڑا تھا مرتجز، جس کا اوریجنل نام تھا مرتجز، گھوڑے کا اوریجنل نام تھا، یہ تھا کون؟ ابھی کہاں ہے؟ زندہ ہے، مر گیا؟ ان کے سوالات کے جوابات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ کسی سے پوچھیے کہ بتائیے بھائی، آپ بڑی بڑی بات چھوڑیے، آپ ذوالجنا نکالتے ہیں، یہ پہلے بتا اس ذوالجنا کا اوریجنل نام کیا تھا؟ ذوالجنا، ذل یعنی کہ دو، جنا مانا پر والا. ابھی تو آپ اس کو ذوالجنا کہہ رہے ہو کہ یعنی کہ دو پر والا. وہ یاد آیا، وہ لنک مل گیا، کلیئر ہو گیا نا اب آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر کیوں پکڑ کے کھڑے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے نا، سوال یہ ہے کہ آپ اس کی کم از کم ہسٹری تو سمجھ لو، کسی کو بتا تو سکو. بھائی یہ جنت سے لایا گیا، یہ جناب آدم سے پہلے آ چکا تھا، یہ بالکل آزاد گھومتا تھا. اس کو کسی نے اریسٹ کر لیا تھا، لیکن یہ کسی کو سواری کرنے نہیں دیتا تھا.
جس گھوڑے کی خاص بات تھی کسی کو سواری کرنے نہیں دیتا تھا، بکتا بکاتا میرے سرکار محمد پاک کا پاس آ پہنچا تھا، بکتا بکاتا، یعنی کہ بھائی نہ سواری کے کام ہے، کھڑا کر کے کھلاتے رہو. تو سرکار محمد نے اس کو ایسے کر کے غور سے دیکھا، کہا کہ یہ تو میرے بھائی کا ہے، خریدا اور گفٹ کیا اپنے بھائی کو. مولا نے کوئی ٹرینڈ نہیں کیا، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، بیٹھ گئے، بنا لگام کے گھوڑے کو کہہ رہے چل تو چل رہا ہے، رک تو رک جاتا، بیٹھ تو بیٹھ جاتا. یہ اس کی خصوصیت تھی. یہ اس کے بعد جناب مولا حسن کے پاس رہا، یہ اس کے بعد مولا حسین کے پاس رہا. اتنا سمجھدار ہوتا تھا کہ اپنے سوار کی بات کو بولنے سے پہلے سمجھ جایا تھا. ٹھیک ہے نا، جس طرف اشارہ اسی طرف. اچھا مجھ سے یہ کئی لوگ سوال کرتے کہ یار یہ ایک جانور میں یہ صلاحیت کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں ایک کتا پلا ہوا وہ تمہارے مزاج کو سمجھ جائے اور آل محمد میں بنا ہوا گھوڑا نہ سمجھ سکے. میں نے کہا یار یہ تم عجیب بتی رہا ہے، تم اتنے اعلیٰ ہو کہ کتا آپ کی بات گو گو تو باہر نکل جاتا ہے. یہاں یہ گھوڑا جس سے اتنی محبت سے پیش آیا جا رہا ہے، جس کو اتنے خلوص سے، اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوگی. یار انسانی عقل رکھو بھائی. ارے بات سمجھ. اچھا یہاں آ جاتے ہیں تو تاریخ میں ہمارے ساتھ تھوڑی سی گٹمٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر بی بی پاک دامن. میں یہاں رک کر مجھے آگے جانا ہے مذاہب کی طرف، میں نے پورے نوٹس کلیئر کیے ہوئے ہیں تو مجھے آگے دوسرے مذاہب پہ بھی بات کرنا ہے. کہ مولا حسین نے جب سندھ اور ادھر سے کچھ لوگ گئے تھے سرکار کے پاس ایمان لانے، شریف الدین صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے سیرت نبوی میں کہ کچھ سندھی باولے گئے تھے یہاں سے سرکار کے پاس. بھائی سندھیوں کے پاس بات پہنچی کہ بھائی اسلام کوئی آیا ہے، کوئی محمد بڑا قابل شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم اس کے مذہب کو اسٹڈی کریں. تو سندھیوں اور باولوں نے بیٹھ کر ایک کچہری ماری. ٹھیک ہے، یہ میں نے MQM کے ہیڈ کوارٹر میں بھی کہا تھا کہ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ علم آپ کی وجہ سے آیا تو میں اس کو پروف کر دوں گا ہمارے پاس پہلے تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ثابت کیجیے. میں نے کہا یہ کتاب لے لیجیے اور اس کے تاریخ ایک ریفرنس دیکھ لیجیے. تو انہوں نے سندھیوں نے کہا کہ ہم کیسے اینالائز کریں کہ وہ مسلمان، وہ جو محمد کریم ہیں وہ سچے نبی ہیں. تو انہوں نے سب نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں لے جاؤ ان کے لیے تحفے کے طور پر کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو علم رکھتے ہوں گے. میں نے کہا دیکھو سندھی باولوں کو بھی پتا ہے نبی جاہل نہیں ہوتا، ان باولوں کو بھی پتا تھا آج تک کہ نبی جاہل نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم لے جائیں؟ تو انہوں نے 3 چیزیں چوائس کی، ایک ناڑا، ایک چھالیا، تیسرا سروتا. ٹھیک ہے، 3 چیزیں چوائس کی کہ بھائی یہ تینوں چیزیں عرب میں نہیں ہوتی. اب ہم یہ لے جائیں گے ان کے سامنے رکھیں گے، اگر وہ نام اور چیز کو پہچان لیں گے تو وہ نبی ہیں، ورنہ نبی نہیں ہے. اب یہاں سے باولے نکلے پہنچے، یہ کتاب لکھتی ہے کہ سرکار بارڈر پہ کھڑے ہوئے ان کا ویٹ کر رہے ہیں اور سندھی میں کہا بھلی کرے آیا. تو سندھی باولے تو خوش ہو گئے. ہاں سندھی باولے تو خوش ہو گئے، ارے بابا ہے تو پانچ سندھیا دادا بھائی پاؤں آوے. اب مولا نے جب ان سے مل لیا تو ان سے کہا کہ میری چھالیا دو، میرا سروتا دو، میرا ناڑا دو. وہ تو خوشی سے وہیں گر گئے کہ بھائی یہ وہ ہو گیا. ان کے ساتھ اس وقت پنجاب کا بھی بادشاہ تھا. ان کو 3 مہینے، کچھ کہہ رہے 3 سال، مختلف روایتیں، اب لیکن کم از کم 3 مہینے. ٹھیک ہے نا، یہ روایت 3 سال تک بھی ہے، 6 سال تک بھی ہے، کچھ 12 سال بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس میں الجھ جاتا ہوں. لیکن کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 12 سال تک وہاں بیٹھ کر انہوں نے تربیت حاصل کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو ان کو روک کر کہا کہ میرے کچھ بچے تمہارے پاس آئیں گے، برائے مہربانی ان کو آپ کو پناہ دینی ہے. تو سندھ سے اس ٹائم راجا ڈاہر کا خاندان تھا جس کو دھت فیملی کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کو بتا دوں انڈیا میں جو دھت فیملی ہے، ہندو دھت فیملی، وہ محرم کے ایام میں باقاعدہ عزاداری کرتی ہے، باقاعدہ. یہ جو آپ کا سنجے دت ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے کہ میں لیکچر میں ایک ایسی شخصیت کو لیا جو کنٹروورشل ہے، اس کی سزا یہی تھی، گناہ یہی تھا
کہ یہ عزاداری میں شمولیت کرتا تھا، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے. یہ بتا دوں آپ کو. اور اس کا باپ باقاعدہ طور پر مجالس اس کی ابھی تک چل رہی ہیں. اور ایک اور نوحہ پڑھنے والی خاتون ہے جس کے میرے پاس ایک آدھ دو تین ویڈیوز ہیں میرے پاس، وہ بھی ان کے قریب ریلیٹیو ہے. اور یہ دت فیملی وہاں انڈیا میں حسینی برہمن کہلاتی ہے، جس کو دوسرا نام اس کا دت فیملی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس پہ میں پھر کسی ٹائم کہوں گا کہ دت فیملی کا کیا اسٹوری تھی اور کیسے، اس پہ پھر ایک الگ پورا لیکچر ہوگا، کیونکہ میرے پاس وقت بھی بہت کم رہ جاتا ہے. میں ابھی ایک ہی مذہب کو میں نے سوچا تھا میں 3-4 کو رگڑوں گا، لیکن یہ ایک ہی میں الجھ کے رہ گیا ہوں. یہاں تک کلیئر ہوا کہ اگر یہ میری فیملی کے کچھ لوگ آئے تو اسے پناہ دینا. تو بی بی پاک دامن آئی تھی پنجاب میں، جن کا آج بھی مزار پاک ہے لاہور میں، بی بی پاک دامنا کہتے ہیں. اور کچھ بیویاں ہمارے سندھ میں بھی آئی تھیں، جس میں سے ایک لیٹسٹ ہمیں قبر سامنے آئی ہے چمبڑ کے قریب بی بی پاک کا. ٹھیک ہے، ان کا نام بی بی ماہم بتایا جاتا ہے، جو ان کے کتبے بھی لکھا ہوا ہے. میں خود بھی پڑھ کر، اور میں زیارت سے، مجھے اللہ نے عزت دی ہے کہ میں نے زیارت بھی کی ہے. آیا وہاں مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس چیز کو کیسے مان لیتے ہو. میں نے کہا اگر جی آپ نہیں مانتے ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ عبداللہ شاہ غازی کب آئے. مان لیتے ہیں ہم نہیں آئے تو عبداللہ شاہ غازی کب آئے. عبداللہ شاہ غازی بھائی ہیں ان کے بیوی کے. یہ اس وقت مرتجز کی رہنمائی میں یہ ساری فیملی کو مولا حسین نے نکال دیا تھا کہ آپ اس طرف چلے جاؤ. کلیئر ہوا؟ ٹھیک. وہ بیویاں جب یہاں پہنچی، پہلے پنجاب پہنچی تو وہاں حملہ ہوا، وہاں سے نکلی جو کہ وہاں شہید ہوئے وہ وہاں دفن ہے. وہاں سے کچھ فیملی نکلی تو پھر جہاں عبداللہ شاہ غازی نے روکا کہ میں یہاں روک رہا ہوں آپ آگے نکلیے، تو عبداللہ شاہ غازی سمندر کے پاس شہید ہوئے. پھر شہید کس نے کیا عبداللہ شاہ غازی کو؟ ہم سے یہ سوال ہے. تو اگر یہ شہید نہیں تو غازی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ بتلائیے نا. غازی کو کون سی جنگ میں تھے بھائی جو آپ نے غازی کہا ہوا ہے؟ یہ تاریخ وہ حقائق ہے. اب وہ بیویاں وہاں سے نکلی جو کہ اب آخری ان کی آرام گاہ موجودہ وقت میں چمبڑ سے آگے گلاب لغاری شاید علاقہ وہ کہلاتا ہے، وہاں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر سے آئے. تو میں نے ان اردو اسپیکنگ سے پوچھا بھائی، میں نے کہا آپ کی عزت اپنی جگہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی اردو اسپیکنگ سرکار کا دیدار کر سکا؟ یہ تو سندھی باولوں کو بھی یہ شرف ملا ہے. میں نے کہا یار یہ نفرت کی باتیں نہ کیجیے، محبت کی بات کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا دوسرا دلیل دے دیجیے. میں نے کہا آپ اٹھا کے دیجیے. برے صغیر ہند و پاک میں قرآن شریف کا پہلا ٹرانسلیٹ سندھی میں ہوا تھا. یہ آپ کا تاریخی حقائق ہے. اگر یہ باولے جاہل تھے تو ٹرانسلیٹ کیسے کر لی قرآن پاک کی؟ قرآن پاک کی ٹرانسلیٹ کرنا کسی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ کلیئر ہو؟ قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا سندھی لینگویج میں ہوا، یعنی کہ ہم اتنے پڑھے لکھے تھے کہ قرآن شریف کی ٹرانسلیٹ ہم نے کر لی تھی سندھی میں. نہج البلاغہ کی سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کس میں ہوئی؟ سندھی میں. میں نے کہا یہ دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے علم آیا، تو علم تو ہمارے پاس پہلے تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ان باولوں نے علم چھوڑ دیا، انہوں نے علم چھوڑ دیا، انہوں نے جہالت اختیار کر لی. ہم اس چیز کا قائل ہے اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھو کئی فیملیز تھیں ان کا کام ہی یہ تھا علم کو پکڑے رکھنا. تو یہ جو خاندان آیا تھا یہ وہی خاندان ہے. اب ان کی قبریں اب تک دریافت ہو رہی ہیں کہ کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قبر ہے، کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں قبر ہے. یہ تھیں، یہ مرتجز کا ہی کام تھا. اچھا، مرتجز نے یہ کر کر جب یہ واپس لوٹا ہے تو مولا زین العابدین وہاں سے آزاد ہوئے ہیں اور آئے ہیں مدینہ. تو مرتجز پھر مولا زین العابدین کے پاس آیا ہے اور آ کے کھڑا ہوا ہے کہ آپ مجھے حکم دیجئے کیا کروں. پھر یہ مولا زین العابدین کے بعد مولا باقر، مولا جعفر صادق، مولا موسیٰ کاظم، مولا رضا، مولا کشیم، مولا نقیم، مولا حسن عسکری موجودہ وقت میں امام زمانہ کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا گیا اتنی بڑی زندگی کیسے؟ میں نے کہا کیوں؟ آپ بیکٹیریا کی لاکھوں سالوں کی زندگی تسلیم کر لیتے ہیں. آپ کی سائنٹیفک بات ہے، آپ ان کا کہتے ہیں کہ بھائی وہ لاکھوں سال زندہ رہتا ہے، یا ہم نے گھوڑے کو زندہ رکھ لیا تو آپ کو تکلیف ہونے لگی. تاکہ بھائی آپ اس کی بتائیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر کسی بندے کے اوپر
وقت اثر نہ کر رہا ہو تو اس کی عمر رکے گی نہیں رکے گی؟ بولا ہاں رکے گی. تو میں نے کہا بس دیٹس آل، اور وقت اثر نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا یار عنایت بھائی یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ناقابل قبول بات ہے، اس کا کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ملتا. میں نے کہا اگر یہ آپ کی سائنس کی کئی تھیوریز کو تجرباتی ثبوت نہیں ملا آپ اس کو تسلیم کرتے ہو، بھلا یہ ایسا ہو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بحث کرنے والا اکثر جاہل ہوتا ہے، پڑھا لکھا بندہ پہلے ان چیزوں کو سوچ رہا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس ہے اسٹرنگ تھیوری، ٹھیک ہے، میں ایک چیز بتا رہا ہوں بالکل نہیں، اس کا کوئی تجرباتی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا گرفتان، کوئی تجرباتی تھیوری نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. گرفتان کیا ہے بھائی؟ جو گریویٹی نکلتی ہے کشش ثقل وہ کہیں سے تو نکلتی ہوگی، وہ ہے کہاں؟ ہمیں دکھاؤ. گرفتان گریویٹی جو نکل رہی ہے کہیں سے تو نکل رہی ہوگی نا. بھائی یہ روشنی نکل رہی ہے تو بلب ہے، آپ کی زمین سے گریویٹی نکل رہی ہے نا، گرفتان سے نکل رہی ہے نا. گرفتان کہاں ہے؟ آپ کوئی تجرباتی ثبوت نہیں دے سکتے، تسلیم کرتے ہو کہاں؟ میں نے کہا اچھا یہ دونوں چیز بنا تجربے بنا تحقیق کے ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، جن کو پھر بھی آپ مانتے ہو، تو ہم نے اگر ذوالجناب کر لی تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ ہاں آپ کو کیوں اچھا میں نے کہا ایک اور ہے، ایک ہے کشش، فوٹان کہتے ہیں جس کو، دو ذروں کے درمیان ایک اٹریکشن پاور ہوتی ہے، کھچاؤ، وہ نہ کشش شکل ہے نہ اور کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں فوٹان، ٹھیک ہے. میں نے کہا فوٹان کا کوئی تجربہ ہے آپ کے پاس؟ پھر بھی آپ فوٹان کو مانتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ کسی کا اگر تجرباتی ثبوت سائنس کے پاس نہ ہو تو سائنس اس کا انکار نہیں کر سکتی، ورنہ اس کو تینوں کا انکار کرنا پڑے گا. اگر تجرباتی ثبوت تو مجھے فوٹان کا بھی دکھائیے، گرفتان کا بھی دکھائیے اور اسٹرنگ تھیوری کا بھی دکھائیے. تینوں تھیوریز کا کوئی آپ کے پاس تجرباتی ثبوت موجود نہیں ہے. تو ہم اگر کہیں کہ خدا ایک ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہے کہ ایک خدا کے ہم ثبوت پیدا کریں، تجربے دکھائیں، آپ کو ایکسپریمنٹ دکھائیں؟ ہم نے کہا کہ ہمارا امام زمانہ زندہ ہے تو ہم آپ کو تجربے دکھائیں. ہم کہیں کہ ان کا گھوڑا تک زندہ ہے تو ہم آپ کو تجربہ دکھائیں. آپ نہ دکھاؤ تو آپ کہو گے نہیں بھائی یہ تو سائنس ہے، تو بھائی یہ سائنس ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. آپ کی سائنس میں 3 جگہ پر، یہ میں 3 جگہیں تو میرے علم میں، ہو سکتا ہے کئی اور جگہ ہیں. ہاں نہیں اور جگہ ہے، کئی اور جگہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. کئی اور جگہ ہے. سب سے اہم جگہ انسان کے جسم کے اندر وہ کون سا پارٹ ہے، آپ پورے ختم ہو جاؤ وہ پارٹ ختم نہیں ہوتا. کیا اس کو تیزاب میں جلاؤ، آگ لگاؤ، ہاں آگ لگا دو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ زندہ رہے گی. اس میں کل آیات سے اسٹارٹ کروں گا. اچھا انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، میں نے کہا ایک چھوٹا سا لے لیتے ہیں ایکسپریمنٹ، ٹھیک ہے. ہاں نہیں ڈی این اے بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈی این اے کو بھی وہ محفوظ رکھتا ہے. میرا کل کا لیکچر اسی پوائنٹ سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا. سانس بھی نہیں ہے، اینڈ میں بتا دوں گا تاکہ میرا پھر کل تسلس بن جائے. اچھا میں نے کہا ایک اور تجربہ دے رہے تھے، کہا ہاں بتائیے. میں نے کہا اچھا کوے کا پورا گھونسلہ حاصل کریں، پھر اس میں سے ایک ایک پن کا بہتے پانی میں بہاتے جائیں، جو بہتے چلے جائیں اس کو تو چھوڑ دیں. ایک تنکا ہوگا جو الٹا چلے گا، پانی کے بہاؤ کے اوپر آئے گا، وہ تنکا آپ کے کام کا ہے، وہ اٹھا کے رکھ لیجئے. آپ جس کام کو سوچیں گے وہ کام آپ کا بہتر ہوگا. میں نے کہا یہ کیسے ہے؟ تاکہ یہ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا بلبل، میں نے کہا یہ آپ کے سائنس کو چیلنج کر رہا ہوں اور میں اتنے لمبے مشکل ایکسپریمنٹ بھی نہیں لے رہا ہوں، یہ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے. بلبل کی بچوں کو سب سے پہلے بیماری ہوتی ہے ہیپاٹائٹس. یہ انسانوں کی بیماری نہیں ہے، یہ ہیپاٹائٹس جو بیماری ہے بلبل کی ہے. بلبل کیا کرتی ہے کہ 2 پتھر ڈھونڈ کر آ کر اپنے گھونسلے میں رکھتی ہے. ایک ہوتا ہے سفید رنگ کا، ایک ہوتا ہے نیلے رنگ کا. سفید رنگ کا پتھر اگر کسی ہیپاٹائٹس والے کے گلے میں ڈال دو تو وہ پورا پتھر پورے جسم سے ہیپاٹائٹس چوس لیتا ہے. پھر آپ اس کو دودھ میں ڈالیں تو اپنی وہ پوری بیماری دودھ میں چھوڑ دیتا ہے اور پتھر صاف ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کسی کو گلے میں ڈال دیں
تو پورا چوس لے گا. میں نے کہا کر کے دیکھ لیجیے. اب مجھے بتلائیے کرتا کیسے ہے. ایک پتھر ہے بیجان ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک ابابیل کے گھونسلے میں ایک پتھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ہو تو پیسہ اور مال و دولت آپ کے پاس کثرت سے آتا ہے. یہ عجائب کائنات ہے یار, یہ عجائب کائنات ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اچھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک آخری بتاتا ہوں. کوئی سانپ پکڑیے زہریلا, ریشمی رومال سے اس کی گردن کو پھندا مار کے مار دیجیے اور پھر اس کو ٹھیکر کے برتن میں رکھ دیجیے, ٹھیک ہے. اس کو سارے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, اس کی ہڈی پوری قائم رہے گی. سمندر میں جائیے پانی میں, اس کی ایک ایک ہڈی کو پھینکتے رہیے. ایک ہڈی ایسی ہوگی جو کہ اوپر واپس ریپیٹ ہوگی, وہ آپ رکھ لیجئے. منہ میں جیسے رکھیں گے آپ انسانی آنکھوں سے غائب ہو جائیں گے. مشکل چیزیں دے رہا ہوں, میں سامنے کی چیزیں دے رہا ہوں آپ کو. ہم پڑھ کر آئے ہیں بیٹا جی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو یہ تجربات سے ثابت کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تجربے ہیں, جا کے کر لیجئے, 100% بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک روحانیت کے سوالات ہیں اس کے, روحانیت کے بارے میں. میں نے کہا یہ ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک دفعہ آیت الکرسی, ایک دفعہ سورہ فاتحہ, ایک دفعہ پھر آیت الکرسی, پھر 4 کل, پھر سورہ یاسین کی کچھ آیات ہیں, پڑھ کر دم کیجئے قمیض پر. اگر اس کے ساتھ روحانی مسئلے ہوں گے قمیض چھوٹی بڑی ہو جائے گی. میں عمل اس لیے بتا رہا ہوں ریکارڈ ہو جائے, آپ کو یاد رہے. قمیض چھوٹی بڑی ہو جائے گی. میں نے کہا یہ کیسے قمیض چھوٹی بڑی ہو رہی ہے؟ خود ہی ناپ لیجئے, پیمائش کر لیجئے, انچ ٹیپ سے پیمائش کر لیجئے, تبدیلی آ جائے گی. کیسے؟ آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں, ہم کر کر دکھائیں گے. تجربہ ہم, آپ کے پاس 3 تھیوریز کے تجربات نہیں ہیں, ہم ہر تھیوری کا تجربہ دیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کیسے. آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. دھاگا وہی, کپڑا وہی, بچھاوا بھی ویسے ہی ہوگا. کچھ دیر پہلے ہی تجربہ کر کے بیٹھا ہوا ایک دفعہ. وہ پڑھ کر دم کرے گا, پہلے پیمائش کر لے گا کہ بھائی اتنی پیمائش ہے, اس کے بعد دم کرنے کے کرے گا, پیمائش میں تبدیلیاں آ جائیں گی. ہاؤ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے؟ ہاں کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ تجربات ہیں. تو اگر یہ تجربات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو اسی طرح آپ کو نہ ذوالجناح سمجھ آئے گی, نہ ہمارا امام زمان سمجھ آئے گا. یہ طرف. تو انہوں نے کہا اچھا وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا ہماری ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ جو کہ پوٹی والی جگہ کے قریب ہوتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ, سر کی طرف نہیں, نیچے کی طرف آخری مہرہ, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ٹیل پوائنٹ, یعنی کہ پونچھ والا پوائنٹ. یہ پوری میموری اپنے پاس رکھتا ہے. آپ کا پورا جسم گل جائے گا, یہ نہیں گلتی. یہودی سائنسدانوں نے اس کو تیزاب میں ڈال کر گلانے کی کوشش کی, نہیں گلی. انہوں نے کہا کہ یہ پوری اسٹوری رکھتی ہے اپنے اندر. اور اللہ ایک حدیث ہے, کوٹ ہے, جس کو اکثر محدثین نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ سرکار, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سرکار مسواک ایسے کرتے تھے, محدثین کو یاد تھا. سرکار وضو ایسے کرتے تھے, یہ یاد تھا. بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے, ایک پاؤں کھڑا کرتے تھے, یہ یاد تھا. ٹھیک ہے, حیرت ہے نا, یہ یاد تھا. اور جس کے ہاتھ میں لے کر گئے تھے وہ بھول گئے تھے. ہاں, من کن کو مولا بھول جاتے ہیں. مسواک یاد رہتی ہے. مسواک کرنا آپ کے, میں مسواک کی کوئی تذلیل نہیں کر رہا, ہاں فائدے ہیں بالکل ہے. مسواک یاد ہے تجھے, ان کا کھانا کھانا یاد ہے, 3 گھونٹ میں پانی پینا یاد ہے, من کن تو مولا بھول گئے. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم اپنے آپ پر ہے. یہ جو میڈوسا, یہ پلانی, یہ نیڈو, یہ شیڈو, یہ جیسی چیزیں آپ کے دماغ میں ٹھونسی ہی اس لیے جا رہی ہیں کہ علی کو آپ کے دماغ سے نکال لیا جائے. علی کو آپ سے چھینا جا رہا ہے کہ آپ نکال دیں اس کو. اور وہ اپنی کوشش میں بھرپور کامیاب ہے. میں یہ انکار نہیں کروں گا کہ وہ ناکام ہے, وہ کامیاب ہے. اس لیے ہی
آج آپ علی سے دور ہوتے جا رہے ہو، ورنہ مولا علی علیہ السلام کا تو پہلا پیغام ہی نماز ہے. ان کی شہادت گواہی دے رہی ہے کہ نماز ہر حالت میں. آج کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نماز اور آزاداری کو ٹکراؤ، آزاداری نماز. بھائی میں کہہ رہا ہوں کیوں بھائی، دونوں برابر ہیں. میں کسی کو نہ نماز کو چھوڑ سکتا ہوں نہ آزاداری کو چھوڑ سکتا ہوں. نماز بر وقت ہونی چاہیے، آزاداری ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. آپ کون کہتے ہو کہ بھائی نماز افضل ہے یا آزاداری افضل؟ اب افضل بنانے والے ہو کون؟ جن کی نماز ہے، جن کی آزاداری ہے، وہ فیصلہ کرے کون افضل ہے. میں کس سے فیصلہ کر سکتا ہوں یار؟ یہ بڑا سوال چل رہا ہے کہ بتائیے کون سا افضل ہے. بھائی اب میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ ابھی اگر آپ ہی مجھ سے پوچھو تو میں جواب نہیں دے سکتا، میں کیونکہ اتھارٹی تھوڑی ہوں. اس سوال کے جواب کی اتھارٹی ہے میرا امام. وہ کہیں نماز افضل ہے تو نماز افضل ہے، وہ کہیں آزاداری افضل ہے تو آزاداری. میرا کوئی کچھ نہیں جاتا، میرا امام جانے. لیکن میں نے دیکھا ہے جب تک میرا امام کوئی فیصلہ کرے یا نہ کرے، وہ جو کرے وہ ان کی مرضی ہے. لیکن مجھے مولا علی نے سجدے میں سر کٹوا کر، میرے مولا حسین نے سجدے میں سر کٹوا کر بتلا دیا کہ میں جب اتنی مشکلات میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، سجدہ نہیں چھوڑتا، تو تجھے کس نے اتھارٹی دے دی نماز چھوڑنے کی؟ اور کیجئے گا اگر ان کا ماننا ہے نا. یہ اب عجیب سی بات ہے کہ ہم علی کو مانتے، علی کی نہیں مانتے. شیعوں میں بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. ظلم نہیں ہے؟ ہاں وہ اپنے ایک ایک بچے، اچھا مولا علی کے کسی ایک بچے کا دکھا دو. مولا حسن جیسا عالم کوئی ہے؟ مولا حسین جیسا کوئی عالم ہے؟ اچھا یہ تو دونوں فرزند رسول تھے، چلو چھوڑو، چلو میں ان کو ٹھیک ہے. مولا عباس کے مقابلے کا لیا ہو، یہ تو ڈائریکٹ بیٹے ہی مولا علی کے. جناب ابو حنیفہ جیسا لیا ہو، جنہوں نے اتنی مشکل وقت میں مختار جیسی شخصیت تیار کر دی. مولا جناب ابو حنیفہ کی تھی، جناب مولا زین العابدین جناب ابو حنیفہ کے ذریعے تربیت دے رہے تھے، تو مختار تربیت تو جناب ابو حنیفہ کی. تو ان جیسا چلو آپ ایک دکھا دو. مولا نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی؟ علم سے، آپ بالکل ان کا بالکل وجود علم بنایا ہوا. اور آج ہمارے بچے اللہ ماشاء اللہ. میں پہلے اپنے بھتیجے کو کہوں گا، میں کسی کو بھی نہیں، لیکن بھائی ان کو ان کے دماغ کی پروگرامنگ کرنی ہے. ان کو بتلانا ہے اللہ ایک ہے، کوئی لا شریک ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد اگر کسی کا اسٹینڈرڈ ہے تو اس کا نام ہے محمد پاک، اس کے بعد ہے علی. قرآن ہماری مقدس ترین کتاب ہے اور یہ بیڈ نقص ہے، لاریب کتاب ہے. پروگرامنگ کیجیے ان کے دماغوں کی، انہیں بتلائیے کہ عالم کی عزت کیوں ہے. نہ اس لکڑی کی اہمیت ہے، نہ اس کپڑے کی اہمیت ہے، اس منصوبیت کی اہمیت ہے کہ مولا غازی عباس سے منصوبیت ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے محترم ہے. نہ یہ تازیہ نہ یہ گھوڑا، ہم ان کی نہیں پوجا کرتے، اس کی منصوبیت کی ہم عزت کرتے ہیں. وہاں بھی پوجا نہیں کرتے، عزت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جب تک آپ عقائد صحیح نہیں کرو گے آپ کے ساتھ یہ مسائل رہیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ سارا کام کرتی ہے. آپ کو بہتر بھی وہ بناتی ہے، بدتر بھی وہ بناتی ہے. اچھا میں نے ایک دلیل دیا تھا، میرا فائنل دلیل ہے، اس کے بعد میں لیکچر ختم کر دوں گا کیونکہ میرا ٹائم ویسے ہی اس ویک سے چلا گیا، باقی 2-3 منٹ رہ گئے. میں نے ایکویریم میں فشز پالی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایکویریم میں کچرا ہو جاتا ہے گرین رنگ کا. تو مجھے میرے فشز بیچنے والے نے کہا کہ ایک مچھلی ہے، اس کا نام ہے سویپر فش، وہ لے لیں تو ایکویریم صاف رہے گا. میں لیا ہے یار ایکویریم. وہ جو سویپر فش تھی نا وہ بڑی بد شکل تھی، بڑی بد شکل تھی، ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ کچرے میں چپکی رہتی تھی. میں بیٹھا ہوا اس کو دیکھتا تھا. اچھا وہ دوسری جو فشز تھی بڑی خوبصورت تھی، وہ جو ایکویریم میں گھومتی رہتی تھی. میں ایک دن بیٹھا ہوا دیکھتا رہا اور پھر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو میری جو کلیگ تھی میرے ساتھ، انہوں نے مجھے کیا مسکرا کیوں رہے ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے. میں نے کہا دیکھو اس کی سوچ میں صرف کچرا ہے. اور ادھر پہلے بات ہوئی تھی نیتیں نہیں بھرتی،
اس کی سوچ میں صرف کچرا ہے تو اس کا پورا وجود کچرا بنا ہوا ہے، کتنی گندی نظر آتی ہے۔ ان کی سوچ میں وہ جو مچھلیاں خوبصورت ہیں، ان کی سوچ ہی خوبصورت ہے، صاف ستھرا کھانا کھانا ہے، صاف ستھرا ماحول میں رہنا ہے، تو وہ کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ تو آپ کی سوچ نیت ہی آپ کے وجود کو بنا رہی ہوتی ہے، تو یار اس کو پیور رکھو نا۔ اگر خود کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس دنیا میں، تو اپنی سوچ کو خوبصورت رکھو نا، سوچ کو تو گھٹیا مت کرو نا۔